عالم الغیب ہونا، سننا، جاننا اور دیکھنا ہر جگہ، یہ شان صرف اللہ کی۔ ہمیں تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دلائل دے رہے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، موجود ہیں جو کہ دلائل ہیں، لیکن ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو دعویٰ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی۔ دلائل تو چاہیے دوسرے پہلو کہ وہ دلائل دیں کہ جن کے بائیں جنہیں ہم سور رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں، چڑھاوت چڑھا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم اس کی نفی کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط۔ سب سے پہلے کہ ہم اللہ کی عبادت اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کو دینے پر قادر۔ اب اہل شرک سے ہمارا سوال ہے، ہمارا پیغام ہے کہ جو کچھ اللہ کے علاوہ آپ جن سے مانگ رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کے سجدہ، جن کی نظر نیاز چڑھاوے منت منوتی کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہ ساری چیز وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ ان سے مانگتے ہیں وہ دینے پر قادر ہیں۔ اس پر دلائل آپ بیان کریں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ذرا تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ عقیدت توحید، اور عقیدت توحید ہی اسلام کی اساس بنیاد۔ اسی واسطے انبیاء کی شکلہ اور انبیاء کی مخالفتوں کی وجوہات بھی صرف عقیدہ توحید کی دعوت۔ ایسے تو انبیاء معصوم ہیں، مخاطب کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے دعوت توحید۔ اسی پر کافروں کو اعتراض، اور اسی وجہ سے ساری مخالفت جس پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام شہید کیے۔ قرآن پاک کے اندر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج
چاروں ارکان جو اس پر صرف احکام یا سمجھنے کی حکم ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، یا چند بنیادی جو حج کے مناسک ہیں، یا روزے کی جو مسائل ہیں، یا زکوٰۃ کی جو بنیادی چیزیں، یہ نماز کے حوالے سے جس کا ذکر قرآن میں، باقی تفصیلات تمام تر ارکان کی وہ احادیث، لیکن عقیدہ توحید جو ہے اس کی تقریباً ساری تفصیلات قرآن میں موجود۔ اصل موضوع قرآن پاک کا عقیدہ توحید۔ بہت سارے ایسی مثالیں اور ایسے دلائل قرآن پاک عقلی اور نقلی بیان کیے گئے تاکہ عقیدہ توحید ہر عام و خاص تک پہنچے اور سمجھ آئے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ توحید کے بغیر نجات نہیں، اور اگر کوئی شخص شرک پر مر جائے تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش سارے اسباب جو ذرائع بیان ہوئے قرآن و سنت سارے بات، یعنی وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں جنت کو حرام کر جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے ملک بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، جو ایمان کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک میں مرتے ہیں۔ یا اس طرح سمجھیں کہ ہمارے ماحول میں توحید عقیدے کو اس طرح الگ ملت کر دیا کہ عامی آدمی کی معرفت اور پہچان ہی نہیں ہے عقیدہ توحید ہے کیا، توحید اور شرک میں فرق یہی سمجھایا نہیں گیا، یا بیان نہیں ہوا، یا کم ہوا۔ بڑے بڑے مساجد اور بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑی شخصیات اور کپے اور جبے دستارے پہننے والے لوگ جو ہے وہ شرک میں اور شرک کے دائی، اس واسطے عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید حالانکہ یہ مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، شرک ناقابل معافی گناہ ہے، ناقابل معافی جرم۔ لیکن توحید جو حقیقت میں شرک ہے اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اتنے باس کو غلط ملت کر دیا، جتنا صاف ستھرا اور سادہ سا عقیدہ تھا توحید، اتنا اس کو پیچیدہ کر۔ بھلا کسی کو آپ کہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، وہ ماننے کے لیے کب کیا؟ صحابہ کرام سے لے کے تابعین تک اور تابع تابعین تک
تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ تھا، توحید پر تو کوئی اختلاف نہیں، نہ اس کی تشریحات پر کوئی اختلاف، نہ اس سے کبھی کہا گیا کہ جو کچھ یہ ہے قبر کی پوجا ہے یا قبر کا چڑھاوے ہے یا قبر کی نظر بناوٹی ہے یا قبر کا طواف ہے، یہ شرک ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف۔ لیکن ہمارے زمانے میں، ہمارے اس دور میں، ہمارے اس ماحول میں ان چیزوں کو شرک سے ہٹا دیا گیا، یہ شرک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ سارا شرک جو یہود و نصارہ میں تھا اور ہے، وہ آج مسلمانوں میں جس بنیاد پہ وہ غیر المغضوب علیہم ٹھہرے، جس بنیاد پر ان پر کفر کا حکم لگا، جس بنیاد پہ انہیں مشرک کہا گیا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری عادات، وہ سارے عقائد، وہ سارے نظریات آج مسلمان گروہوں میں موجود ہیں۔ وہ شرک ماننے کے لیے تیار ہے، صرف ایک عقیدے کی طرف اشارہ کر، کہ ہمارے ملک میں جتنا شرک ہے، غیر اللہ کے شور اور پکار ہے، نظر اور نیاز ہے، غیر اللہ کی عبادت کا سجدہ ہے، اس کی بیس اور بنیاد میں اور پیچھے ایک ہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس کی میں سور و پکار کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے اور میری مشکل حل کرنے پر وہ قادر، چاہے وہ نظر نیاز دے رہا ہے، چاہے وہ اس کی شور و پکار کر رہا ہے، چاہے وہ اس کی قبر پہ وہ سجدہ ریز ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ میری حالات سے، میرے دل سے، میرے وجود سے، میرے مصائب سے، میری تکلیفوں سے آگاہ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ اسے دینے پر قادر ہے۔ اگر یہ نظریہ نہ ہو کہ جسے میں پکار رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے حال احوال سے آگاہ ہے اور میری مشکلات حل کرنے پر قادر ہے، تو کوئی بندہ کسی کی عبادت یا سجدہ یا نظر نیاز یا اس کی شور پکار نہ کرے۔ بلکہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جانتے ہوئے جسے میں پکار رہا ہوں اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اسے کون پکار رہا ہے، کہاں پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، تو بھلا کیسے پکارے، کیسے وہ عبادت کرے گا، کیسے وہ نظر نیاز دے گا، کیسے وہ چڑھاوا چڑھائے؟ گویا سجدہ کرنے سے پہلے، چڑھاوا چڑھانے سے پہلے، اس کی شور اور پکار سے پہلے، اس کی منت منوتی سے پہلے، اس کی نظر و نیاز سے پہلے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، جس کے نام پہ کر رہا ہوں، وہ سب کچھ جان۔ اور ایک مواحد شخص توحید پرست، اس کا عقیدہ اور ایمان بھی یہی کہ شور و پکار میں اللہ کی کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حال احوال سے آگاہ ہے، اور جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ اس کو دینے پر قادر ہے۔ ایک مواحد کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، ایک توحید پرست کا یہی عقیدہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے شور و پکار کرنے والا، اس کی نظر و نیاز دینے والے کا نظریہ عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جو میں پکار رہا ہوں اس پکار کو وہ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور جو کچھ مانگ رہا ہوں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ دینے پر قادر ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں یا نظر نیاز یا شور پکار۔
دوسرا شخص وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے تو اس کا بھی نظریہ یہی ہے کہ جسے پکار رہا ہو وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ دیکھتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں تو کیوں پکارے؟ اس کا نظریہ یہی ہے جسے پکار رہا ہوں وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جو مانگ رہا ہوں وہ دینے پر قادر۔ اب آپ فیصلہ کریں درمیان میں منصف اور ثالث کی حیثیت سے آپ ذرا سوچیں کہ دونوں کے عقیدے ایک جیسے، ایک کا عقیدہ رب کے بارے میں ہے، دوسرے کا عقیدہ غیر اللہ کے بارے میں، یعنی جو موحد کا نظریہ رب کے بارے میں، وہی اہل شرک کا عقیدہ غیر اللہ کے بارے۔ اس کے علاوہ کوئی جو کچھ کہے گا کہ نہیں میں اس لیے پکار رہا ہوں، میں اس لیے پکار رہا ہوں، تو ساری یہ تعویلیں اور ساری باتیں وہ جانتا ہے کہ وہ مشکل کا حل کرنے پر قادر ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا بیوقوف تو نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ سنتا بھی نہیں، وہ جانتا بھی نہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں، حل کرنے پر قادر بھی نہیں اور اس کو پکار رہا ہے، یہ تو نہیں۔ بتائیں اور شرک پھر کیا ہو؟ یہ شرک ہے، یہی شراکت ہے، یہی پارٹنرشپ، یہی ساجی کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت ان کی ہے، جو حیثیت ان کی ہے وہی اللہ نعوذ۔ جس طرح وہ جان رہا ہے یہ بھی جان، جس طرح وہ دیکھ رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے، جس طرح وہ سنتا ہے اس طرح یہ بھی سن۔ تھوڑی سی مروڑی ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ وہ اللہ ذاتی طور پر اور یہ عطائی طور پر، یہ ایسی مروڑی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایسی تعویل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ذاتی تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو ہوتا ہی عطائی ہے۔ اس میں عطائی اور ذاتی کی تقسیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبیوں کا وجود بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں، ان کی زندگی بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں، ان کی نبوت بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں، ان کا حسن بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ کے علاوہ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے۔ اور قرآن پاک میں نفی جو ہے وہ عطائی کی ہے کہ میں نے یہ چیزیں ان کو نہیں عطا کی۔ ذات کی تو نفی نہیں ہے، عطا کی تو نفی، یہ دیے یہ نہیں دیے، یہ شان ہے یہ نہیں ہے، اثبات بھی اسی کا ہے، نفی بھی اسی کی۔ یعنی اس تقسیم سے بالکل بالا ہو۔ پہلے اس پہ غور کریں کہ یہ سب کچھ علم، عالم الغیب ہونا، سننا، جاننا اور دیکھنا ہر جگہ، یہ شان صرف اللہ کی۔ ہمیں تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دلائل دے رہے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، موجود ہیں جو کہ دلائل ہیں، لیکن ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے جو دعویٰ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی۔ دلائل تو چاہیے۔ دوسرے پہلو کہ وہ دلائل دیں کہ جن کے بائیں جنہیں ہم سور رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں، چڑھاوت چڑھا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم اس کی نفی کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط۔ اللہ کی ذات کے صفات کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے اس عقیدے پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے پر جو دلائل دیے،
کہ میں معبود ہوں اور کیوں، اور جن کو تم سمجھتے ہو معبود وہ نہیں ہے اور کیوں نہیں، اس پر دلائل قائم کی۔ سب سے پہلے کہ ہم اللہ کی عبادت اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کو دینے پر قادر۔ اب اہل شرک سے ہمارا سوال ہے، ہمارا پیغام ہے کہ جو کچھ اللہ کے علاوہ آپ جن سے مانگ رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کے سجدہ، جن کی نظر نیاز چڑھاوے منت منوتی کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہ ساری چیز وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ ان سے مانگتے ہیں وہ دینے پر قادر ہیں۔ اس پر دلائل آپ بیان، ہمارے جو دلائل ہیں ان پہ ذرا غور۔ قرآن پاک نے، اب ظاہر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے کہ ہر پوشیدہ چیز کو، غیب کو اللہ جان، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک نے اس عقیدے پر کئی ایک آیات بیان فرمائی ہے، نازل۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اتنی مضبوط آیت اور دلیل کہ صرف اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، صرف اس کے پاس۔ جاننا تو دور کی بات ہے، اندر جانا تو دور کی بات ہے، چابیاں اسی کے پاس۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا ہو، نہیں کوئی جانتا اس کو مگر وہی اللہ۔ یہ قرآن نے دعویٰ کی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ کتنا جانتا۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، اللہ کے پیاروں کو بلاتے اور پکارتے ہیں، اور ان کی عبادت اور ان کی نظر نیاز اور ان کی چڑھاوے اور ان کی سر و پکار، کیا یہ صفات، یہ شان، یہ مقام، یہ عزت عظمت انہیں حاصل ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری، جو خشکی میں ہے اور جو سمندر کی تہوں میں ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب بتائیں خشکی کی کہاں کہاں وہ ریگستان، کہاں کہاں وہ جنگلات، کہاں کہاں وہ پہاڑ، کون جانتا ہے؟ پہاڑوں کے ایک ایک پتھر، ایک ایک کنکر کی تعداد کو بھی اللہ جانتا۔ ریت کے ذرات کتنے ہیں کائنات میں، اس کی گنتی کو بھی جان۔ ہم تو ایک مٹھ میں لے لیں ریت کو، اس کے ذرات کو گننے پر بھی قادر نہیں، گننے پر قادر نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، ان پتوں میں سے جتنے پتے روزانہ گرتے ہیں، ان کی تعداد کو بھی میں جان۔ آپ بتائیں کسی درخت کے نیچے کسی کرنی اور برنی اور کسی بڑے سے بڑی ہستی و شخصیت کو بٹھا دیں اور اسے پوچھیں کہ اس درخت پر کتنے پتے۔ درخت ظاہر ہے، سامنے ہے، موجود ہے، آپ نیچے بیٹھے، درخت سامنے کھڑا ہے، گرنے والے پتے تو چھوڑ دیں، اس کے اوپر کتنے پتے کھڑے ہیں کوئی گن کے دکھا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ فرماتا ہے کوئی پتا نہیں گرتا مگر میں اس کو جانتا۔ ایک درخت نہیں
بتاؤ اللہ کی اس زمین پر کتنے درخت ہیں؟ ہر درخت کے پتوں کی تعداد اور اس پہ گرنے والے پتوں کی تعداد گنتی اللہ جان. اس کو چھوڑ کر اس اللہ کے مقابلے یہ کہا جائے کہ یہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی اللہ غوث ہے اور پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غوث ہے، اس کا کوئی انکار. سب کو کہیں اللہ غوث، ہاں اللہ ہے غوث، ہم کب انکار ہیں؟ اللہ بھی غوث ہے اور پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. کیا معنی کہ اللہ سے تھوڑا سا بڑا ہے؟ اللہ تو چھوٹا ہے نعوذ باللہ. پہلے لوگ مانگتے تھے غیر اللہ سے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ سے لے کے دیتے، اللہ سے لے کے دیتے. اللہ نے ان کو اختیارات دی ہوئے اور اللہ سے یہ لے کے دیتے ہیں. اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا. وہ کہتے ہیں دیتے یہ ہیں، اللہ ان سے لے کے دیتے. دیکھ لیں آپ ذرا اس زمین میں ذرا پھر کے دیکھ لیں. عجیب عجیب جملے اور عجیب عجیب نظریے اور عقائد آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور سنیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارا جاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز تو دے دے. اللہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، اللہ سے لے کے دے نہیں، اللہ کے لیے تو دے. دینے والا پیر ہے، لے کے دینے والا اللہ ہے. اللہ تو بہت پیچھے رہ گیا نعوذ باللہ. الا ساء ما یحکمون ما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ فرماتے ہیں بہت برا فیصلہ کرتے. اللہ کہتا ہے میرا قدر ہی کوئی نہیں قدر کی انہوں نے اس طرح جس طرح میرے قدر کا حق. میرا کوئی وقار نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو کی ذات کو تو چھوڑ دیا گیا. اور عجیب ہے ہمارا ماحول اور ہمارے ملک کا ماحول. یہاں سارے قوانین موجود ہیں لیکن توحید کے حوالے سے کوئی ضابطہ اور کوئی قانون ہی نہیں ہے. جو کوئی مرضی کرتا رہے اور جو کوئی مرضی بنتا رہے. اور میں کہا کرتا ہوں نا سید علی اجویری ہے، انہیں داتا کہا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ داتا بنایا کس نے؟ محمد مصطفیٰ کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. قرآن نے کہا کہ ہم نے بنایا آپ کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے بنایا آپ رسول بنایا، ہم نے شاہد بنایا، ہم نے بشیر بنایا، ہم نے نذیر بنایا، ہم نے داعی اللہ بنایا، ہم نے سراج منیرہ بنایا، ہم نے انا اعطیناک الکوثر ساقی کوثر بنایا، ہم نے ورفعنا لک ذکر کو بلند کیا. ہم آخر ان سارے عہدوں سے بڑا عہدہ تو داتا ہے. تو داتا کو بنایا کس نے؟ پوچھے ان سے بالی حجویری کو داتا کس نے بنایا؟ اگر اللہ نے بنایا ہے تو 30 پارے قرآن میں خبر ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافت کے بارے میں تو خبر آ جائے، امامت کے بارے میں تو خبر آ جائے، نبوت کے بارے میں خبر آ جائے قرآن میں، اور جس کو رب نے داتا بنانا تھا اس کی خبر ہی قرآن کوئی. قرآن میں رب کہے نا کہ فلاں صدی سے لے کر فلاں صدی تک فلاں علاقے میں فلاں ملک میں ہم ایک بزرگ کو داتا بنائیں. کہتے ہیں اللہ نے نہیں بنایا، رسول اللہ نے نہیں بنایا. پھر بنایا کس نے؟ وہ خود بنے. نبی اللہ سے کے بنانے سے بنتا ہے اور داتا خود بن جاتا. بھئی خود بھی نہیں بنے پھر بنایا کس نے؟ کہتے ہیں ہم نے بنایا، مریدوں نے بنایا. تو میں پوچھتا ہوں کہ جس کو بنانے والے آپ ہیں، آپ خود بن جاتے، اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ووٹوں سے بنایا. کس طرح بنایا؟ کس نے بنایا؟ بنانے والے چھوٹے ہیں اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بڑا ہے. بنانے والے محتاج ہیں اور بننے والا جو ہے آپ کے ہاتھوں سے وہ داتا ہے. یہی باتیں تو عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آئی تھی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور پھر اس کی پوجا کریں؟ تو قرآن کو پڑھیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی نہیں پتا گرتا پوری زمین پر مگر وہ اس کو جان.
ولا حبۃ فی ظلمات العرش، زمین کی تہ میں اور اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں ہے جس کو وہ نہ جان۔ زمیندار اس کو سمجھتے ہیں جب زمین میں جا کے بیج بوتے ہیں پھر کتنے دانے پھینکتے ہیں، کتنے دانے بکھیرتے ہیں اور کتنے دانے زمین میں چھپتے ہیں، ایک ایک دانے کو وہ جانتے۔ ولا حبۃ فی ظلمات العرش ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب میں کوئی خشکی اور کوئی تری میں، کوئی زمین کی تہ میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو میری گنتی اور میری شمار سے اور میری کتاب سے باہر ہو۔ یہ ہے اس کی ذات۔ ہمارے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں اس کے سننے پر اتفاق، جس کو ہم پکار رہے ہیں اس کے دیکھنے پر اتفاق، جس کو ہم پکار رہے ہیں اس کے مشکل کشا ہونے پر اتفاق، جس کو ہم پکار رہے ہیں اس کے عالم الغیب ہونے پر اجماع اتفاق، اور جس کو ہم پکار رہے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ وہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اس کو دینے پر وہ قادر، اس کے اختیارات، اس خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جن کو آپ پکار رہے ہیں ذرا ان کے بارے میں یہ ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ فرماتا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا، علم میرے پاس۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم میرے پاس کب آئے گی؟ سب سے بڑی کون ہے مخلوق میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے جبریل نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ فرمایا کچھ علامات بیان کر دیں، رسولوں نے علامات تو بیان کی ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی اندازہ لگایا، دنیا میں آج تک کوئی ایسا آلہ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی جو اس کا دعویٰ کر سکے کہ فلاں سال۔ کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے رہے قیامت آ جائے گی، اگلے جمعے آ جائے گی، فلاں ہفتے آ جائے گی، فلاں مہینے آ جائے گی، ہر سال آ جائے گی، ساری باتیں جھوٹی۔ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، وہی جانتا ہے، اسی کے پاس ہے علم کہ بارش کہاں اور کب اور کتنی نازل ہو، یہ اللہ کے علم، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ اب اس آیات پر مختلف قسم کے اپنے علم کے مطابق اعتراض کر، دیکھو محکمہ موسمیات والے ہیں وہ بتلا دیتے ہیں فلاں علاقے میں بارش آئے گی، فلاں علاقے میں بارش آئے گی، تو پھر یہ قرآن پاک کا تو انکار ہوا؟ انکار نہیں ہوا، جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے وہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم ہے۔ برہا مرتبہ ایسا ہوا موسمیات والوں نے اپنے آلات کے ذریعے ہوا کے دباؤ اور اس کے رخ کے مناسبت سے پیشین گوئی کی کہ بارش ہوگی، لیکن وقت آیا اسی محکمہ والوں نے پھر کہا کہ نہیں، وہ سلسلہ رک گیا، ہواؤں کا دوا رخ جو ہے وہ مڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوگی۔ امکان ظاہر کیا، لیکن پھر آگے بچارے انہوں نے کہا بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کس علاقے میں اور کس ضلع میں اور کس شہر میں کتنی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ضلع میں شہر کے ایک طرف زیادہ ہو، دوسری طرف کم۔ کتنے قطرے آسمان سے بارش کی صورت میں گریں گے بتاؤ، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وہ تو پانی کی اس مقدار کو، وزن کو بھی جانتا ہے، وہ تو قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، یہاں کتنے گرے ہیں، وہاں کتنے گرے، کتنی بارش شہر میں ہوئی ہے، کتنی دیہاتوں میں ہوئی، ایک جگہ پہ کم ہے، دوسری جگہ پہ زیادہ ہے، ایک کلومیٹر میں نہیں، کئی فٹوں پر فرق ہے۔
جمی علم بارش کے حوالے سے وہ ينزل الغیث رب کے سوا نہ آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک کر سکتا ہے. حقیقت حال رب جان. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کہتا ہے ماں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں. کیونکہ پرانے وقت تھا، پرانا زمانہ تھا، علماء تھے، اور اس وقت یہ چیزیں آسانی سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء کہہ دیتے تھے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں ہے وہ جو کچھ وہ جانتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی وہ جانتا ہے. یہ علماء تشریح میں توضیح میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہتے. جو زمانہ ترقی کرتا، سائنس ترقی کرتے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ آئے، ڈاکٹروں نے بتایا یہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر وہ اعتراض شروع ہو. دیکھو مولویوں سے یہ سنا تھا، مولویوں نے یہ کہا تھا. بھائی مولوی نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا. وقت گزرتا جائے، آلات اور سائنسی ایجادات بڑھتی جائیں، کئی حقائق کھلتے جائیں، ساتھ ساتھ قرآن کا وہ عقیدہ اور قائم کردہ اصول اور ضابطہ وہ قائم رہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ جانتا. آج تک قائم. یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ جانتا ہے، یہ تو نہیں لکھا قرآن. قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹا دے. لے آؤ چیلنج ہے قرآن کا، جس کو وہ چاہے بیٹا دے، جس کو وہ چاہے بیٹی دے. آپ اس چیلنج کو توڑیں کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہیں کو بیٹا دینے پر آپ کوئی لے آئیں ترقی. جس کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں اس کو بیٹی دے کے دکھائیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے. زیادہ یہی ہوتا ہے نا، شروع میں مشینیں، آلات، الٹرا ساؤنڈ یہ پتہ لگتا ہے پیٹ میں بچہ ہے. بس جو مدت گزرتی ہے بچے کا وجود ماں کے پورے پیٹ میں جب پورا بچہ بن جاتا ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے وہ تصویر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اب بچہ جو بن گیا وہ نظر آ رہا ہے. مشینوں آلات کے ذریعے جانتا کون؟ وہ تو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر، وہ تو دیکھ رہا ہے آلات کے ذریعے. اب میں سامنے کھڑا ہوں، آپ سامنے کھڑے ہیں اور ایک بندہ بچہ جا رہا ہے، آپ گئے یہ بچہ جا رہا ہے، یہ بچی جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کے بتائیں تو آپ غیب جانتے. وہ تو دیکھ کے بتلا رہا ہے آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے، وہ تو دیکھ کے بتلا رہا ہے. ڈاکٹر تو تب تھا نا عالم الغیب، جب شادی ہوئی تھی اس دن بتا دیتا کہ بچہ ہوگا یا بچی ہو. وہ تو آلات کے ذریعے بتلا رہا ہے، تو غیب دان کب ہوا؟ وہ تو کیمرے کے ذریعے بتلا رہا ہے، غیب دان کب ہوا؟ اب مجھے بتائے وہ ڈاکٹر کیا یہ بچہ پیدا ہوگا جو اس نے بتا دیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ اس پیٹ میں بچہ ہے، اب یہ پیدا ہوگا یا نہیں؟ مر جائے گا، زندہ رہے گا؟ ماں زندہ رہے گی یا مر جائے گی؟ بچہ کالا ہوگا، گھورا ہوگا، خوش قسمت ہوگا، بد قسمت ہوگا، ادھورا ہوگا، پورا ہوگا، امیر بنے گا، غریب بنے گا؟ یہ پیدا ہونے کے بعد کتنا جیے گا، مرے گا، جیے گا؟ وما قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا وہ دعویٰ موجود ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. یہ سب کچھ پھر کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کا دعویٰ قائم ہے، قرآن کا وہ دعویٰ قائم ہے، کوئی نہیں جانتا. بڑا کمال کیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھ کے قرآن کی نفی ہو گئی. صرف اتنا بتایا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور وہ بھی دیکھ کے کیمرے کے ذریعے، فوٹو کے ذریعے بتا دی. تو قرآن کا انکار کب ہوا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. لائیں ساری ایجادات. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کوئی بندہ کل کیا کمائے گا، کل مزدوری ملے گی نہیں ملے گی، کل میں کما سکوں گا یا نہیں کما سکوں. رات کو ارادہ کچھ کر کے سوتا ہے، سویرے بندہ فون کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں جی میں نہیں آ سکتا، سویرے ارادہ بدل جاتا. معروف ہے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں کو کہا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟
فرما دلوں کے ارادے کے ٹوٹنے سے میں نے اس کو پہچانا، سوچ کے کچھ سوچتا ہوں، سویرے اٹھتا ہوں تو ارادہ بدلا ہوتا ہے، تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو رات دل پہ کنٹرول رکھتا، سوچتا کچھ ہوں، سویرے ہوتا کچھ۔ فما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا، اللہ کا یہ دعویٰ ہے۔ بتائے کون ہے پھر؟ کوئی ہے ایسی ہستی و شخصیت رسول اللہ سے لے کر انبیاء سے لے کر صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، ساری کی شان عزت عظمت کو پڑھو درجہ بدرجہ، جو اللہ نے شان بخشی ہے وہ حق ہے، لیکن جو شان اللہ کی ہے اللہ کے بندو وہ اللہ کے لیے خاص رہنے دو۔ عالم الغیب ہونا یہ شان اللہ کی، ہر جگہ دیکھنا سننا یہ شان اللہ کی، ہر چیز پہ قادر ہونا اور عطا کرنا یہ شان اللہ کی ہے، مخلوق کی نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا اس کے سوا کہ کس زمین پہ اسے موت آئے، کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء سے لے کر ساری مخلوق کے لیے کھلی دعوت ہے۔ رب کہتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کسی کو موت کہاں آئے۔ آپ اپنے ذرا گھروں میں دیکھیں، کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کے باپ فوت ہوئی، کس ہسپتال میں فوت ہوئی، کہاں فوت ہوئی، کس شہر میں فوت ہوئی۔ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا؟ فلاں کمرے میں فلاں بیڈ پہ میرا باپ یا میری ماں یا میرا بھائی فوت ہوگا، فلاں شہر میں ہوگا، کہاں ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ دوسروں کا پتہ ہونے کی کیا، اپنے بارے میں روج لے۔ تم کہاں مرو گے، ہم کہاں مرے، کس روڈ پہ، کس گھر میں، کس اسپتال میں، کس عمر میں۔ قرآن کا دعویٰ ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین پہ اسے موت آئے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے جاننے والا اور خبر رکھ۔ اللہ کی ذات، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بریائی ہے، اس کی بڑائی۔ اس صفت کو، اس شان کو مخلوق میں تقسیم کرنا یہی شرک، یہ کہنا شرک شراکت کو کہتے، حصہ داری کو کہتے۔ یہ شان اللہ کی ہے تو یہ رسول اللہ کی بھی ہے، اور یہی شان فلاں ہستی کی ہے، فلاں شخصیت کی ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی قادر ہے، یہی شرک۔ اس کے علاوہ کوئی اور شرک جسے کہا جا نہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ہر مؤنث نے کیا اٹھایا ہوا ہے، ہر مؤنث کیا اٹھایا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ کہتا ہے میں جان۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، میں جانتا ہوں اس کے پیٹ کے حالات کو، واقعات کو، یہ بڑھے گا یا کم ہوگا، یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی حقیقت کو میں جانتا ہوں۔ ہر مؤنث، ہر عورت، ہر مادی کے بارے میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا معاملات طے شدہ ہے، ہر چیز کے بارے میں میرے علم میں ہے۔ یہ رب اپنے علم کو، اپنی شان کو، اپنی کبریائی کو وہ بیان کر رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جاننے والا اور حاضر کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ظاہر کو بھی وہی جانتا ہے، غیب کو بھی وہی جانتا۔ دیکھ لے بندے کے سامنے کتنی چیزیں ظاہر ہوتی۔ مثلا کوئی بندے کو آئینہ دے دیں، شیشہ دے دیں، بھائی یہ شیشہ ہے، اس میں سے اپنی داڑھی دیکھ اور تیری داڑھی کے کتنے بال ہیں ذرا دیکھ کے بتا دے۔ اللہ کی قسم ساری زندگی تھک جائے گا، اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو گننے پر بھی کوئی قادر نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہی ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہی ہے اللہ۔
وہی ہے پڑھائی کے لائق، وہی ہے بلند، وہی ہے سحر اور پوشیدہ کو جاننے والا، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور وہ کتنا جانتا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے برابر ہے، کوئی اونچی بلائے یا آہستہ بلائے، میرے لیے برابر ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ وہ میں اتنا دور ہوں نعوذ باللہ کہ مجھے بلانا ہے تو اونچی بلاؤ، نہیں۔ یہاں تو پیر فقیر بزرگ سارے کہتے ہیں بس سگنل پرابلم ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، فون پہ سمجھ نہیں آ رہی، یار اونچی بول، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے برابر ہے، اونچی بولو آہستہ بولو برابر ہے، نہ بولو کیا بولو گے کیا سوچو گے، میں تو تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا۔ فرمایا رات ہو یا دن ہو، اندھیرا ہو یا سویرا ہو، اونچی بولو یا آہستہ بولو، میرے لیے سب کچھ برابر ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جتنا کچھ روزانہ زمین میں جاتا ہے، جتنا زمین سے نکلتا ہے، جتنا آسمان پہ چڑھتا ہے، جتنا کوئی آسمان سے روزانہ نیچے آتا ہے، فرشتے کتنے آتے ہیں، برکات کتنی آتی ہے، جو کوئی بارش کتنی آتی ہے، جو کوئی آسمانوں سے آتا ہے، جو کوئی آسمانوں پہ چڑھتا ہے، جو کوئی زمین کے اندر ہے، جو کوئی زمین روزانہ باہر نکالتی ہے، ہر چیز کو میں جانتا۔ یہ تو ہے اللہ کی شان۔ ایک پہلو یہ ہے اس عقیدے کا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے اللہ۔ اب دوسرا پہلو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے، اتنے دلائل تھے اس پر کہ وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ مختار کل ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ سارے دلائل اس کے۔ اب دوسرے پہلو پہ غور کریں۔ رب کہتا ہے کہ یہ سارے میرے ہیں، شان عظمت یہ میری ہے، لیکن دوسری پہلو سن لیں کہ میرے سوا یہ کسی کی نہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، رب کے لیے ثابت کریں، غیر کے لیے نفی کریں، تب عقیدہ توحید پورا ہو۔ انج بندہ موحد نہیں ہوتا کہ سارا کچھ اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، وہ مختار کل ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی موحد نہیں، جب تک یہ نہ کہے کہ اور کوئی کچھ نہیں کرتا، نفی بھی کر۔ کلمہ اسلام کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ بات میں ہے، لا الہ پہلے، کیا معنی؟ نفی پہلے ہے، اثبات بعد۔ پہلے نفی کرے، کوئی نہیں جان، وہ جانتا ہے، دوسرے نہیں جان، وہ عالم الغیب ہے اور کوئی نہیں، وہ ہر جگہ ہر وقت سنتا ہے اور کوئی نہیں سن، وہ قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔ نفی ضروری ہے عقیدے کے لیے، موحد بننے کے لیے۔ اب نفی کے پہلو کو سنیں۔ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں کوئی جانتا زمینوں آسمانوں کے اندر کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سب کی نفی۔ من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں، آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے۔ زمین میں کون ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہے، جنات ہے۔ رب کہتا ہے من فی السماوات والارض، جو ہے آسمانوں میں، جو ہے زمینوں میں، ان سب میں سے غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر نفی کرے کہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی کتنا کوئی نہیں جانتا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے جاننا دور کی بات تمہارے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا نہیں جانتے کہ ہم خود اپنی قبروں سے کب اٹھیں گے۔ وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے، تمہارے بارے میں جانتے۔ کس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق فرشتے ہیں نا،
تو فرشتوں سے کہا تھا رب نے کہ میں آدم بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے نہیں جانتے۔ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں نا، دائیں بائیں کرامن کاتبین، جو ہم کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ، آپ کی توجہ ہے نا، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے، جو ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیتے۔ 1 منٹ کے بعد ہم کیا بولیں گے اور کیا کریں گے یہ وہ ساتھ بیٹھنے والے بھی نہیں جانتے۔ جو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لکھ لیتے، جو بولتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ لکھ لیتے۔ جو ہم نے بعد میں کرنا ہے یہ کون نہیں جانتے؟ جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں وہ نہیں جانتے، اور کون جانے گا؟ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے واضح کی، آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے اور پھر فرشتوں پر پیش کیا، اور یہ بھی بڑی حقیقت ہے، پہلے آدم کو سکھلائے، ساری چیزوں کے نام پہلے آدم کو اللہ نے سکھلائے، سکھلانے کے بعد فرشتوں پر پیش کیا اور انہیں کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے تھے تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ آدم نے بتلائے تھے لیکن پہلے سکھلائے کس نے تھے؟ اللہ۔ ان کو سکھلا کے لائے، آپ کو سکھلا دیا ہے، اب ذرا آؤ فرشتوں کے سامنے پیش کر، بتاؤ ان ناموں کو۔ سارے فرشتے بولے سبحانک لا علم لنا۔ کون جانتا بھائی؟ یہ پیر فقیر بزرگ، یہ پاکستانی اور ہندوستانی پیر فقیر یہ جانتے ہیں؟ انہیں مشکل کشا کہتے ہو، انہیں حاجت روا کہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ نفع و نقصان کے مالک۔ فرشتے سارے، جبریل میکائیل اسرافیل سمیت سارے بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ پاک ہے تو، ہم نہیں جانتے مگر وہی کو جو کچھ تو نے سکھایا۔ ما علمتنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیبوں کا تو جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد بھائی کون پھر غیب جانتا ہوگا؟ فرشتوں کے بعد دوسری مخلوق جنات، سارا کام پیروں کا، فقیروں کا، بزرگوں کا، مولویوں کا، سارا دھندا جنات کے خفیہ پروگراموں پہ چل۔ میرے پاس موکل ہے، میرے پاس جنات ہیں، وہ جانتا ہے تجھ پر جادو کیا ہے، اور تیری نانی پر جادو بھی نانی تو شروع ہو، تیری نانی پر جادو ہے، تیرے پچھلے 2-3 پشتوں سے جادو آ رہا ہے، تجھ کر یہ وار ہے، فلاں نے وار کیا ہے تیرے پر، تیرے خلاف تے سس تینوں سس نے کیتا ہے، یہ سس ہوئے تو انہوں نو نے کیتا ہے، یہ نو ہوئے تو انہوں سس نے کی۔ یہ ساری دکانداری، یہ ساری اجاری و مکاری، یہ سارا شرک، یہ سارا جھوٹ، یہ سارا بکواس کسی بنیاد پہ تو چلتا ہے؟ جنات کی بنیاد پر، ورنہ کسی نظر آوے نہ کوئی سمجھ آوے۔ میرے پاس موکل ہے، کیڑے کول موکل ہے؟ سر کوئی دسو آ نا فلاں بندہ ہے جی فلاں پہ وہ کول موکل ہے، اسی بھی اس کول موکل ویکھیا با موکل کنوں آدھن میرے کول موکل، موکل کس کے پاس؟ کتنے جھوٹے دعوے، میرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے، لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، لوگوں سے 20 روپے 50 روپے 100 روپے تو فیس لے رہا ہے اپنے دم کرنے کی، تیرے پاس موکل ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر ان موکلوں سے کام لینا ہوتا تو محمد مصطفیٰ لیتے، جن کی جنات بھی تابعہ داری کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ رسول اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ جن کو دیکھ لیا اور میں نے پکڑ کے اس کو باندھنا چاہا، پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ جس طرح بادشاہی مجھے دی ہے کسی اور کو نہ دے۔
حضور نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، صدیق عمر عثمان و علی نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا میں 100 جن میں 50,000 جن ساڑے سارے بوتل پا کے تو میں ساڑ دے جڑا سیاح جن ہے جڑا مولوی دے کہنے دے بوتل ہی وڑ جان، جن اس تو وڈا ہے، جن اس تو پرانا ہے، مولوی اس تو چھوٹا ہے، وہ جن جڑا ہے نک چ وڑ جاتا ہے، رگ چ وڑ جاتا ہے، خون چ وڑ جاتا ہے، مولوی دے خون چ وڑ جاتا ہے، تو یہ ہوں مولوی دا میں بوتل ہی پا جھوٹ بولتے میں اتنے جن ساڑے ایک دن سارے ساڑ دے وا تو رکھو ایک دے واسطے بجن اللہ نے انی قوت طاقت دیتی ہے تو جن ساڑ سکنا ہے، پھر ساڑھے ساڑ چھوڑ روزانہ جو پہندے نے محلے سارے ایک دن ساڑ جا تے بوتل پا کے ساڑ دے، باہر سڑتے بھی نہیں، کسی ڈول پا لے پاندے بھی بوتل جنات میں نے ساڑ دی، میں نے یہ کر دیا، یہ جعلی روب دبدبا خوف کمزور عقائد کے لوگوں پر جن نے ساڑے ہو چو جنہوں آگ جو نظر آئی جن ساڑ گئے۔ ایک سے ایک حضرت تھے وہ کہتے کہ میں نے 90,000 جنہ دے نکاح پڑھا ہے، 90,000 جنہ دے نکاح پڑھا۔ ساڑھے جماعت شیخ سن ڈاکٹر آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے، ڈاکٹر عبدالرشید اظہر اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل، وہ بھی بیٹھے تھے مجلس میں بھی ان کے ساتھ، تو وہ بندہ ہمارے قابو چڑھ گیا جنہاں دے میں 90,000 جنہ دا نکاح پڑھا، اور بھی کئی اساتذہ تھے، کئی بزرگ تھے، علماء۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے سوال کیا با آپ نے 90,000 جنہ دا نکاح پڑھا ہوتا جی میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا بھائی ایک مسئلہ ہے شریفی کی یہ دے بارے وضاحت کرو، دولہا بھی جن ہوئے، دولہا بھی جن ہوئے تو دلہن بھی جنی ہوئے تو نکاح خان انسان ہوئے، نکاح ہو جاندہ ہے کیڑے جے جنن اپنا مولوی نکاح پڑھان لئی نہیں لبدا وہ تیرے نہ رابطہ کر، نکاح تو پڑھا، نکاح انسان پڑھا ہے، دلہن جنیا ہوئے تو جنی اپنی شکل جو ہوئے پتہ نہیں ہوتے ہوئے بھی یا نہ ہوئے، تو ایویں نکاح پڑھائی گئے، نہ تن دولہا نظر آیا نہ تن دلہن نظر آئی، تو ایویں نکاح پڑھائی گئے، روزانہ جنگلے ٹور جائے باج نکاح ہے، تو اتھے جناب بہ جاوے تو بہ کے کبے ہاں بھائی جن نہ جن بولے نہ جن سنے، ایویں نکاح پڑھائی ہے، نہ کچھ نظر آوے نہ کچھ بولے نہ آواز آوے، ایویں نکاح پڑھائی جائے، مگر مٹھائی بنڈا رہے آپ پہ، میں کہا مٹھائی کیوں بننا، وہ تو سنا ہے کہ وہ اونٹ کی لید کھاتے ہیں وہ کھا، جنہ نے کوئی شے جی شے نا جڑی جن پہ کھاندے نے وہ ونڈ دے پہ، مٹھائی بھی کولوں لے جائے تاکہ لوگ ڈریں خوف کھائیں اللہ کی پناہ۔ جنات غیب نہیں جانتے بھائی، کوئی نہیں جی غیب جان، فرشتے نہیں جانتے تو جنات کیسے جانے، مقرب ترین مخلوق نہیں جانتی تو جنات کیسے جانے، قرآن پاک کو پڑھ لیں، جنات کے بارے میں تو قرآنی نص ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، کافی عرصہ لاٹھی پہ ٹیک لگا کے ایسے کھڑے رہے، اللہ نے بیت المقدس بنانا تھا، دعا کریں اللہ بیت المقدس کو دوبارہ آزاد، فلسطینیوں کو اللہ کامیابی دے دے، اسرائیل کو اللہ برباد کر دے، تو سلیمان علیہ السلام لاٹھی، جنات شیشے کا محلہ ہے، سامنے بیت المقدس بن رہا ہے، آپ کا کمرہ ہے، جنات دیکھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مال بناتے رہے بیت المقدس پوری طرح بن گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے دیمک کو کہا کہ ذرا اس لاٹھی سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھائیں، کیونکہ میت کے قریب، نبی کے میت کے قریب تو کیڑا نہیں آ سکتا، نبیوں کا وجود تو محفوظ ہو، معصوم ہو، تر و تازہ رہا، اسی طرح جیسے ابھی روح پاک جسد عنصری سے ابھی روح نے پرواز، گناہ انبیاء کے تو قریب نہیں ہے، برائی نبیوں کے قریب تو نہیں ہے، موت کے بعد کوئی کیڑا کوئی آگ کوئی مٹی نبیوں کے وجود کے قریب نہیں آ سکتا۔ دیمک کو حکم ہوا کہ لاٹھی کو، اس نے لاٹھی کو کھایا، لاٹھی ٹوٹی،
سلیمان علیہ السلام کی جسد اطہر جب زمین پہ آیا نا تو جنات نے دیکھا تو یہ لاٹھی گل گئی، یہ لاٹھی آج ٹوٹی، تو پھر کیا کہا قرآن کے الفاظ، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کے جنات تو غیب نہیں جان دے، مولویوں دے جنات کوئی وکھری ٹائپ، پیروں کے جنات کوئی وکھرے غیب جانتے نہیں، غیب نہیں جانتے۔ پھر بتاؤ، نہ فرشتے جانے، نہ جنات جانے، اور نہ ہی انبیاء جانے۔ سب سے اونچی ہستی انبیاء کی، پوری انسانیت کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ رب نے کہا اس درخت کے نیچے قریب نہیں جانا، چلے گئے، رب کہتا ہے فنسی آدم، بھول گئے آدم۔ جو عالم الغیب ہو وہ بھولتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پڑھ لے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتے آئے، انہوں نے دعا سلام کہا، وہ انسانی صورت میں آئے تھے، ان کے لیے جا کے بچڑا ذبح کر دیا، گوشت تیار کیا، ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ ڈر گئے، فرمایا ڈرو نہ، ہم اوپر سے انسان ہیں، اندر سے فرشتے ہیں، تم نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے پھر اور کون ہے؟ ساری ولایت ابراہیم کے جوتوں پر قربان ہے۔ پڑھے قرآن، لوط علیہ السلام کے پڑھ، یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ڈرنا، پریشان نہ ہو۔ وہی فرشتے وہاں سے اٹھے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ قوم نے دیکھا تو وہ تھوڑے آئے کہ یہ جوان بچے آ گئے، تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہتے ہیں میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی عزت کو خراب نہیں کر سکتے، ہم فرشتے ہیں۔ غیب دان کون ہے؟ اللہ۔ سامنے فرشتے موجود ہیں، انسانی صورت میں ہے، نبی ہے، لوط ہے، نہیں جانتا کہ یہ انسان کھڑے ہیں یا فرشتے کھڑے۔ قرآنی حقائق پڑھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پڑھے، بیٹے کا جدا ہونا، بچوں کا سارے بھائیوں کو اکٹھا ہو کے پروگرام بنانا کہ آج باپ کو یہ تدبیر بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، بھائی کو لے جاتے ہیں۔ جب وہ پروگرام بنا رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے کہ یوسف کو لے جانا ہے، باپ سے دھوکہ کرنا ہے اور یہ لے جانا ہے، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ باپ ہماری بات سن نہیں رہا، جانتا نہیں، سنتا نہیں۔ ہن تے آدھے نے کمرے دے وچ پیر وہندا پیا ہوں، بلکہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو کمرے میں ایک چرپائی خالی رکھتے ہیں کہ پیر یہاں آ کے روزانہ سے ہمارے گھر سوتا ہے۔ سبحان اللہ، پیر نہ ہو، مزہ آ گیا پیر بڑھانا، روز راتی تو آڑے گھر آ کے سونا۔ یہ پیر ہے، یہ بدماش جو رات تمہارے کمرے میں آ کے سوتا ہے، اس کو پیری کہتے ہیں، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، جس اللہ نے اس جہالت کے دور میں آپ کو عقیدہ توحید اور غیرت عطا فرمائی، یہ اس کی رحمت۔ اور چرپائی خالی ہوتی ہے، جلسوں میں کرسی خالی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہاں حضور آ کے بیٹھ، تقریر ایسا کرنی، حضور نے صرف سننی۔ بدبختی کی انتہا ہے۔ رسول اللہ یہاں صدارت فرما رہے ہیں، لیکن ہم تقریر کریں گے، حضور سماعت فرمائے۔ جتنے حضور ہوتے ہوتی آواز نہ بولنا ہی منع ہے، حضور موجود ہوں اور آپ اونچی اونچی بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن حدیث کے منافی عقائد نظریات۔ یعقوب علیہ السلام کے دکھ دینے کے لیے بیٹے منصوبہ بنا رہے ہیں، پھر یوسف کو لے گئے، پھر کنویں میں ڈالا، پھر بکے، وہ سارے حال احوال کو پڑھیں اور مانیں کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں جو رب کے سوا غیب جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لاٹھیاں پھینکیں گی، رسیاں پھینکیں گی، وہ سانپ کی صورت میں نظر آنے لگی، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے دوڑے پیچھے،
آواز آئی ہے موسیٰ آگے بڑھ، فرمایا یہ سانپ ہے، فرمایا سانپ نہیں ہے، کون جانتا ہے غیب؟ اللہ۔ سلیمان علیہ السلام وہ جو لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے وہ اتنے بادشاہ تھے، جنات ان کے تابع، حیوان ان کے تابع، پرند چرند کی بولیاں جاننے والے، وہ تو بڑی شان کے مالک ہوں گے، وہ غیب دان ہوں گے۔ پوری بادشاہی میں سے ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد غائب ہو گیا ہے۔ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا واقعی غائب ہو گیا ہے، مجھ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ جس سے کوئی چیز غائب ہو جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو ہدہد آ گیا کچھ دیر بعد، وہ کدھر گیا تھا؟ احطت بما لم تحط بہ، احطت بما لم تحط بہ، اے سلیمان میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جان۔ پرندہ ہے، ہن دسو نبی دے سامنے کی آندا ہے تسی نہیں جانتے تے میں جاننا، ہن دسو سلیمان نوں کہنا چاہیے نا اس بھابی نوں پڑھ لو تے اینوں اتنے مارو، اینوں ذبح کرو، یہ میرے سامنے یہ برا بولتا ہے تسی نہیں جانتے میں جاننا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ احطت بما لم تحط بہ، نکالو اس آیت کو، اس جملے کو قرآن سے نکالو، نعوذ باللہ۔ اگر نہیں نکال سکتے اور قیامت تک نہیں نکال سکتے پھر مانو کہ رب کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ احطت بما لم تحط بہ، اے سلیمان میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں خبر لایا ہوں، میں خبر لایا ہوں، بنا بین خبر میں لایا ہوں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ خبر دینے والا نبی ہوتا ہے۔ تو ہدہد کیا کہتا ہے؟ میں خبر لایا ہوں جو تم خبر نہیں جانتے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے، پورے احوال بیان کیے، پھر مانیے سارے انبیاء، سب سے آخر پہ کون آئے؟ محمد مصطفیٰ سے پہلے سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ قیامت کا دن ہوگا، رب پوچھے گا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وعمی الہین من دون اللہ، تم کہہ آئے تھے عیسائیوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ جواب کیا آئے گا؟ تعلم ما فی نفسی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو جو میرے اندر ہے تو جانتا ہے، اور جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ میرے بعد یہ کیا کہتے رہے؟ قرآن کے ایک اور مقام ہے، اللہ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اے نبیو، اے رسولو، تم سارے جمع مجھے بتاؤ، یہ قوم تجھے معبود کہتی رہی، مشکل کشا کہتی رہی، حج روا کے تمہیں سور پکار کرتی رہی، تم انہیں کہہ آئے تھے اور یہ سارے کوئی تمہیں معبود کہتے رہے؟ سارے انبیاء بولیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمارے آ جانے کے بعد یہ کیا کرتے رہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لا علم، ہم نہیں جانتے۔ پھر ساری کائنات سے پوچھے، ساری کائنات سے بڑے اکرم الخالق، اشرف الخالق، اجمل الخالق محمد مصطفیٰ ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب، میں محمد غیب نہیں جانتا۔ شان بیان کی تو کیا فرمایا؟ میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، فخر نہیں کہتا، میرے سامنے سارے میرے قدموں پہ ساری مخلوق اکٹھی ہوگی لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے اللہ نے ماہی بنایا ہے، میرے ذریعے کفر مٹے گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا، میں حاشر ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا، قیامت والے جھنڈا بیت الحاب جنا لواء الحام میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ یہ شان بیان کی۔ ایک جب عقیدہ توحید آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ لا عالم الغیب، اے محمد اعلان فرمائیے میں محمد بھی غیب نہیں جان۔ اس پر مزید تفصیل آئندہ خطبہ میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔